بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد الرحمن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے سب برانچز آف بایولوجی کو سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے بایولوجی کے 3 سب برانچز ڈسکس کیے تھے۔ آج بایولوجی کے سب برانچز میں ہمارے پاس 4 نمبر پر ہے فزیالوجی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو لفظ فزیالوجی ہے یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ 2 الفاظ سے بنا ہے۔ ان میں پہلا لفظ ہے فیزز۔ فیزز یہ فنکشن کو یعنی خصوصیات کو کہتے ہیں، اور دوسرا لفظ ہے لوجی۔ لوجی یہ اسٹڈی کرنے کو یعنی مطالعہ کرنے کو کہتے ہیں۔ فزیالوجی کا ڈیفینیشن ہے دی برانچ آف بایولوجی in which we study the functions of different parts of living organisms is known as physiology۔ بایولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم زندہ جانداروں کی مختلف حصوں کے خصوصیات کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، بایولوجی کی اس شاخ کو فزیالوجی کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس زندہ جاندار میں جتنی بھی مختلف پارٹس ہوتے ہیں، جب ہم ان کے اس مختلف پارٹس کی خصوصیات کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ ان کے یہ پارٹس یہ کون سا خصوصیات پرفارم کرتا ہے اور وہ یہ خصوصیات کس طرح پرفارم کرتا ہے، اس کو فزیالوجی کہتے ہیں۔ اور اس کی اگزامپل ہے ہمارے پاس ہارٹ ریسپانسیبل فار پمپنگ دی بلڈ، یعنی ہمارے پاس جو ہارٹ ہوتا ہے یہ بلڈ پمپ کرنے کے لیے ریسپانسیبل ہوتا ہے۔ اب جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہارٹ کی مکمل باڈی کو بلڈ کس طرح پمپ کرتا ہے اور یہ اپنا یہ فنکشن کس طرح پرفارم کرتا ہے، ان کو فزیالوجی کہتے ہیں۔ 5 نمبر پر ہے ایمبریالوجی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو لفظ ایمبریالوجی ہے یہ بھی 2 الفاظ سے بنا ہے۔ ان میں پہلا لفظ ہے ایمبریو۔ ایمبریو یہ فیٹس کو کہتے ہیں، اور فیٹس ایسے جاندار کو کہتے ہیں جو کہ ابھی پیدا نہ ہوا ہو اور وہ ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں ہو، ایسے آفسپرنگ کو، ایسے جاندار کو ایمبریو یعنی فیٹس کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے لوجی۔ لوجی یہ اسٹڈی کرنے کو یعنی مطالعہ کرنے کو کہتے ہیں۔ ایمبریالوجی کا ڈیفینیشن ہے ایمبریالوجی ڈیلس ود دا ایمبریو، the phenomena or process involved in the formation of the embryo and its development into new organisms is known as embryology۔ Dear students، ایمبریالوجی بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم ایمبریو کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، وہ فینامنا یا وہ پروسیس جو کہ ایمبریو کی فارمیشنز میں انوالوڈ ہوتا ہے، ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور جب اس ایمبریو سے ایک نیا جاندار ڈیولپ ہوتا ہے، جب اس ایمبریو سے ایک نیا جاندار پروڈیوس ہوتا ہے، ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں۔ اب 6 نمبر پر ہے ٹیکزانومی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو لفظ ٹیکزانومی ہے یہ بھی 2 الفاظ سے بنا ہے۔ ان میں پہلا لفظ ہے ٹیکزس۔ ٹیکزس کا مطلب ہے ارینجمنٹ یعنی ترتیب کو کہتے ہیں، اور دوسرا لفظ ہے نومی، اور نومی یہ نومس سے نکلا ہے، اور نومس کا مطلب ہے لاز یعنی یہ قوانین کو کہتے ہیں۔ ٹیکزانومی کا ڈیفینیشن ہے دی برانچ آف بایولوجی in which we study the classifications of organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences and give the scientific naming is known as taxonomy۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بایولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم آرگینزمس کو سملرٹیز اور ڈفرینسز کی بنیاد پر گروپس اور سب گروپس میں کلاسیفائی کرتے ہیں، گروپس اور سب گروپس میں تقسیم کرتے ہیں اور ان کو سائنٹیفک نیم یعنی سائنسی نام دیتے ہیں، بایولوجی کی اس شاخ کو ٹیکزانومی کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس دنیا میں ملین آف آرگینزمس ہے، اور اس تمام آرگینزمس کو ہم نے اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ اس کو ہم آسانی کے ساتھ پہچان سکیں اور اس کو ہم آسانی کے ساتھ اسٹڈی کر سکیں، اس کو ہم نے گروپس اور سب گروپس میں سملرٹیز اور ڈفرینسز کی بنیاد پر کلاسیفائی کیا ہے، تقسیم کیا ہے، اور اس طرح ہم ان جانداروں کو سائنٹیفک نیم بھی دیتے ہیں۔ سائنٹیفک نیم اس لیے دیتے ہیں
کہ اس سائنٹیفک نیم کے تھرو ہم اس جاندار کو پوری دنیا میں پہچانتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک جاندار کی دو نیم ہوتے ہیں، ایک اس کا لوکل نیم ہوتا ہے اور دوسرا اس کا سائنٹیفک نیم ہوتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل ہمارے پاس ہیومن ہے، سو ہیومن یہ لوکل نیم ہے، اور ہیومن انسان کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ ہومو سیپینس ہے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ہیومن یہ جو لوکل نیم ہے یہ کسی خاص علاقے یا کسی خاص ملک تک محدود ہوتا ہے، اور جو سائنٹیفک نیم ہوتا ہے یہ سائنٹیفک نیم یہ مکمل پوری دنیا میں چلتا ہے، سو اسی وجہ سے ہم جاندار کو سائنٹیفک نیم دیتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ فزیالوجی، ایمبریالوجی اور ٹیکزانومی کیسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو، والسلام۔